نظر جموں کشمیر ویمنز ایمپلائیز ایسوسیشن طرف خوتون ملازمن سان ورکرن ہند زیر التوا معاملات فوری حل کرنے باپت اقدامات تلنچ اپیل کرنے ایسوسیشن ہز بانی تو چیئرپرسن ڈاکٹر نازیہ بٹن میڈیا ست کت کران ٹیچرس ایبلٹی ٹیسٹ معاملہ بر وقت انزراون سان آنگن واڑی ورکرن تو ہیلپرن ہند مطالبات فوری حل کرنس پہ زور دیتمت تہد ون خوتون مختلف فلاحی تو تعلیمی منصوبن ہند حوالہ تھر کڑی ہز حیثیت تصور سپدان تاہم امہ باوجود تہند معاملات زیر التوا تھاون تمن سٹھا نا انصافی ست تعبیر سپدان ات سلسلس مز آئی خوتون ہند زیر التوا معاملات فوری حل کرنس سان خوتون با اختیار بناؤن باپت سرکارس سنجیدگی ورتاونچ اپیل کرنا. آج جو ہمارے برننگ ایشوز ہے دیٹ از اباؤٹ دا ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ پلس ہمارے جو کوکس ہے ان کا برننگ ایشو پلس ہمارے آیا ورکرز یا ہمارے آشا ورکرز پلس آنگن واڑی ورکرز. اگست 2019 میں جب یوٹی بن گیا اس کے بعد اگر ہم کریں گے بات کہ اس میں کمپلسری ہے ٹیچرز کا ٹیسٹ، اس میں سبھی پرائیویٹ اسکولز ٹیچر بھی آتے ہیں اس زمرے میں. بٹ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ RTE ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد یعنی 2019 میں اگر لاگو ہوتا ہے ایکٹ جموں اینڈ کشمیر میں تو اس کے بعد جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے یا اس کے بعد جتنے بھی ٹیچرز لگے ہیں یا اب جو ٹیچرز لگنے والے ہیں ان کا ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہو، اس سے پہلے تو اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہے RTE ایکٹ میں. اب ہوگی یہ بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی انکمپیٹنٹ نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ میں اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، بہت اچھے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، پلس کمپیٹنٹ ہے. بات کرتے ہیں ہماری جو کوکس ان کا برننگ ایشو ہے اس ٹائم وہ 937 روپیز پر منتھ کام کر رہے ہیں اس ٹائم اسکول میں کھانا بنا رہے ہیں. سمگرا شکشا والے اگر MDM کے لیے جو بھی وہاں سے آتا ہے کم سے کم ان لوگوں کے لیے 1000 روپے 7 مہینے سے وہ وداؤٹ سیلریز ہے. کیا ان کوکس کو ہم بھولنا چاہیں گے؟ کنٹریکچوئل ورکرز اس میں ہمارے زونل جنرل کوآرڈینیٹرز بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے آیا ورکرز بھی آتے ہیں، آشا ورکرز بھی آتے ہیں اور آنگن واڑی ورکرز بھی آتے ہیں. ان کا بھی ایک اہم کلیدی رول رہا ہے ڈپارٹمنٹس میں. تبھی میں اپنی سرکار، اپنی چنندہ سرکار یا اپنے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے ان کے فنڈز ریلیز کیے جائے اور باضابطہ ایک پالیسی کو فریم کر دیا جائے جس میں کہ جو بھی کنٹریکچوئل ایمپلائیز اس ٹائم ہے ان کو ایک لاہے عمل کے تحت ریگولرائزیشن کی طرف لیا جائے سو دیٹ کہ ان ایمپلائڈ یوتھ جو ہے وہ کم سے کم وہاں پہ ایک راحت کی سانس بھرے. اگر ڈپارٹمنٹ میں فل ہوتی ہے ویکنسیز وہ مہربانی ہوگی. تو PMO صاحب سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی ڈو دا جسٹس ٹوورڈز